سوال، کیا صحابہ پہ جرح کرنا جائز ہے؟ بھائی آپ کی ماں پہ کوئی جرح نہیں کر سکتا، آپ کے باپ پہ کوئی جرح نہیں کر سکتا، گاؤں کے ایک عام 2 پیسے کے انسان کے خلاف کوئی وہاں عدالت کے اندر جا کر اپیل دائر نہیں کر سکتا۔ یہاں وائٹ پیپر اور بلیک پیپر کا ایک نام چلتا ہے جی، اس کے خلاف ایسا پیپر داخل ہو گیا۔ آپ اور میں تو ایسے ہیں کہ میں اپنے بارے میں کچھ نہ برداشت کروں، اور آپ اور میں اپنے ماں باپ کے بارے میں کوئی بات نہ برداشت کروں، جبکہ وہ انسان تھے، قصور ہوئے ان سے خطائیں ہوئی، گناہوں کے پتلے تھے۔ میرا باپ بھی، میری ماں بھی، آپ کے ماں باپ بھی، امام بھی، فقیہ بھی، محدث بھی، مفسر بھی، سب سے خطائیں ہوئی، ان کے بارے میں تو جرح برداشت نہ کی جائے۔ صحابہ ایسے لاوارث ہو گئے کہ جو چاہے 2 پیسے کا آدمی ان پہ جرح کرے، اور ہم کہ ہاں جی یہ بڑا سکالر ہے، کیوں جی؟ یہ ایک 4 کتابیں سامنے رکھ کر، پگڑی رکھ کر، اور لوگوں کو چیلنج کرتا ہے، مولوی آؤ میرا مقابلہ کرو، متاثر ہو جاتے ہیں اس سے۔ پگڑیوں سے متاثر نہ ہو۔ مشکات شریف میں حدیث ہے، جب دجال نکلے گا سب سے پہلے جو لوگ دجال کے ساتھ لگیں گے وہ 70,000 آدمی امامہ پہنے ہوئے ہوں گے، دستار پہ۔ وہ سکھ تھوڑے ہوں گے بھائی، سکھوں کے دستار کو دستار کہتے ہیں، امامہ نہیں کہتے، اس لیے لوگوں کے امامے دیکھ کر متاثر نہ ہو۔ صحابہ کی شان ایسی ہے کہ ان کے بارے میں کسی انسان کو یہ حق نہیں ہے وہ کوئی بات کہے، کسی انسان کو بھی حق نہیں۔ اور اس پوری امت کو ملا لو، تمام وقت کے ائمہ اولیاء کو، محدثین، فقہاء کو، ائمہ مجتہدین کو، کسی ایک صحابی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، نہ فضیلت میں، نہ ان کے کمال میں، نہ مرتبے میں، نہ ان کے درجے میں، نہ اللہ کے ہاں ان کے مقام میں۔ کوئی بھی پوری امت مل کر بھی کسی ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور تمام صحابہ کو ایک طرف رکھ دو تو تمام صحابہ مل کر ابو بکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سوچو حدیث میں کیا آیا ہے، حضور نے فرمایا ایک موقع پر صحابہ سے، فرمایا میرا آخری وقت ہے، جس کا مجھ پر کوئی حق ہو بولے۔ کون اٹھتا؟ پھر آپ نے فرمایا جس کا مجھ پر کوئی حق تھا میں نے روئے زمین پر سب حق والوں کا حق ادا کر دیا، مجھ پر کسی کا کوئی حق نہیں سوائے ابو بکر کے۔ ابو بکر میرا وہ یار ہے کہ اس کا بدلہ میں نہیں دے سکا، قیامت کے دن اللہ دے گا۔ جس کے بارے میں نبی کہتا ہے کہ میں اس کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتا، اسی نبی کا امتی کہتا ہے کہ ابو بکر خلیفہ نہیں تھے، ان نے جبرن علی کی خلافت چھین لی۔ تو یہ نبی کی بات کے مقابلے میں اپنی بات کہہ کے اپنے ایمان کا جنازہ نکال کر کہاں کھڑا ہے، سوچے ذرا۔ یہ جو آج کل چینلز پہ بڑے بڑے لچھے دار بیان کرنے والے اور امامے اور بڑے بڑے ڈیسک سامنے رکھ کر، کتابیں رکھ کر لوگوں کو چیلنج کرتے پھرتے ہیں نا، ان کی باتوں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ صحابہ ہمارے دین کی بنیاد تھی۔ صحابہ سے اگر خطائیں ہوئیں، کسی صحابی سے چوری کا گناہ ہو گیا، ایک صحابی عورت سے ہاتھ کاٹا گیا، ایک صحابی خاتون اور ایک صحابی مرد سے بدکاری ہو گئی، ان کو سزا مل گئی، اچھا شان دیکھو، اللہ اکبر۔ ایک عورت آئی ہے حضور کی خدمت میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طاہرنی، مجھے پاک کیجیے۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بدکاری ہوئی۔ کیا ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں، جج بھی ہیں، قاضی بھی ہیں، امیر المومنین اور بادشاہ بھی ہیں۔ حضور نے فرمایا چہرہ پھیر لیا 2-3 دفعہ۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے؟ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بالکل ٹھیک ہوں، اور میری بدکاری کا ثبوت میرے پیٹ میں پلنے والا بچہ ہے، مجھ سے گناہ ہوا۔ حضور نے فرمایا تم چلی جاؤ، اس بچے کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ جنم لے گا۔ اس کے بعد چلی گئی۔ 9 مہینے کے بعد بچے کی ولادت ہوئی، 8 مہینے 7 مہینے بعد جو بھی ہوا، بچے کو لے کر آئی۔ یا رسول اللہ اب مجھے پاک کیجیے، بچہ میں جنم لے لیا بچے نے۔ حضور نے فرمایا اس کا کوئی قصور نہیں، تو دودھ پینا ہے، اس کو دودھ پلاؤ، چلی جاؤ۔ جب یہ دودھ چھوڑے گا تب آ، چلی گئی، دودھ پلایا۔ دودھ پینے کے بعد 6 مہینے 8 مہینے 10 مہینے کے بعد پھر حضور کے پاس لے کر آئی۔ روٹی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بچے کے ہاتھ میں دیا تھا، وہ اس کو چوس رہا تھا۔ لا کر کہنے لگی یا رسول اللہ اب اس کو میرے دودھ کی ضرورت نہیں، اب یہ روٹی کھا کر گزارا کر سکتا ہے، اب مجھ کو گناہوں سے پاک۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حد جاری کروائی۔ یہ واقعہ الگ ہے۔ پوری تاریخ میں، اسلامی تاریخ میں کئی حدیث میں یہ نہیں آیا کہ حضور نے اس عورت سے یہ پوچھا ہو اچھا تجھ سے اگر زنا کا گناہ ہوا وہ مرد کون ہے، کس سے کیا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ عورت کون ہے اس کا کوئی نام نہیں۔ کیوں نام کیوں نہیں آیا اس کا؟ اس مرد کا ذکر کیوں نہیں آیا؟ حضور نے فرمایا میرے صحابہ کے متعلق، اگر صحابہ سے فرمایا تم کو اگر آپس میں کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو میرے سامنے آ کر شکایت مت کیا کرو، میں نہیں چاہتا ہوں میرے دل میں میرے کسی صحابی کے متعلق بدگمانی آئے۔ جو پیغمبر اپنے صحابہ کی یہ لاج رکھتا ہے کہ ان کے گناہوں کو کھود کریٹ کے نہیں پیش کرتا کہ کس سے جرم ہوا اس کو بھی سزا دو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اور یہ فرما رہا ہے کہ اگر میرے کسی صحابی کے متعلق کوئی اونچ نیچ ہو تو مجھے نہ بتایا کرو، ہو سکتا ہے میرے دل میں اس کے متعلق کوئی
ایسا گمان آ جائے جس سے اس کو نقصان ہو، اس نبی کا امتی بدگمانی نہیں بد زبانی کرتا ہے برسر ممبر، اور لوگ کہتے ہیں یہ سکالر ہے جو کتابیں 4 کھول کے رکھی ہوئی ہیں، حوالے دیتا ہے، حدیث سناتا ہے۔ تو یاد رکھنی چاہیے ایک بات کہ احادیث جب کوئی سناتا ہے، آپ جب یک طرفہ حدیث سنو گے تو جو اس میں ہوگا آپ دیکھو گے ریفرنس اس نے دی ہے کسی کتاب کی، کتاب کھولو گے آپ کو وہ حدیث وہاں مل جائے گی، تو آپ نے اس حدیث کو دیکھا، ہاں جی اس میں تو حضرت امیر معاویہ کے متعلق لکھا، حضرت علی کے متعلق لکھا، بس آپ نے عقیدہ بنا۔ کیا دنیا میں یہی ایک حدیث ہے؟ یہ آپ کو معلوم ہو گئی، مرزا جہلمی کو معلوم ہو گئی، ابو حنیفہ کو معلوم نہیں ہوئی، امام بخاری کو پتہ نہیں چلا؟ اس کے مقابلے میں اور بھی حدیثیں ہیں، ان تمام احادیث کو جمع کرو، ان کو جمع کرنے کے بعد پھر دیکھو، اس کا سیاق و سباق دیکھو، تب جا کے پتہ چلے گا۔ ایک آدمی لوگوں کو سناتا ہے 5ویں پارے میں ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، 5ویں پارے میں اے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ۔ مسجدوں پر بھی بورڈ لگا دیے اس نے، بازاروں میں بھی بورڈ لگا دیے، ہر جگہ بورڈ لگے ہوئے ہیں، قرآن پاک کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے لوگوں نماز کے قریب مت جاؤ۔ تو قرآن کا حکم ہے کہ نہیں؟ قرآن کی آیت ہے، پھر نماز پڑھنی چاہیے، تو بھاگنا چاہیے نماز سے۔ اور قرآن میں آیت بھی ہے، 6 پارے میں جاؤ دیکھو بھائی، اس کے آگے بھی کچھ ہے اور اس کے پیچھے بھی کچھ ہے، پوری آیت پڑھو، پوری آیت پڑھو گے تو ترجمہ ہی بدل جائے گا۔ اس طرح یہ جو احادیث ہیں، یہ احادیثیں اگر صحیح بھی ہوں تو آپ کی اور میری کیا حیثیت ہے ان حدیثوں کو ایک طرفہ پڑھ کے ہم صحابہ کی شان میں گستاخی کریں؟ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے، حضور نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، فرمایا لوگو اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو، فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں بد زبانی بدگمانی نہیں کرنا، تم کرو گے قیامت کے دن حضور دامن پکڑیں گے، صحابہ پیچھے رہیں گے، حضور سے کہیں گے صحابہ یا رسول اللہ ہماری تربیت آپ نے کی تھی، ہمارے قصور آپ کی امت نے بعد میں لوگوں کو سنائے، ہماری غلطیاں پھیلائیں، ہم نہیں لڑتے، ہم اپنی طرف سے آپ کو وکیل بنا رہے ہیں، ہمیں ہمارا حق دلائیے۔ حضور جس کا دامن پکڑ لیں گے اس کو کون چھڑائے گا؟ اپنے ایمان کا کیوں جنازہ نکالا؟ اس لیے میرے بزرگ اور دوستوں، ہوش کے ناخن میں یہ بڑا نازک مسئلہ ہے، صحابہ کے بارے میں ایسی بات سوچنا بھی کفر ہے، ایسی بات کہنا بھی کفر ہے۔ کفر کا مطلب ہے انسان کو کفر تک پہنچانے والی چیز۔ ہمارے پاس صحابہ کے علاوہ کیا ہے؟ صحابہ ہی مشکوک ہو گئے، قرآن کا کوئی اعتبار نہیں رہا میاں، پھر قرآن کیا ہے؟ پھر حدیث کیا ہے؟ پھر نماز روزہ ہے کیا؟ ہم نے تو صحابہ سے یہ چیزیں درجہ بدرجہ لی ہیں، اور سب اوپر والے زینے کو تم کہہ رہے ہو یہ کچھ نہیں ہے، تو پھر حضور کیا ہے؟ حضور کی تصدیق کس نے کی؟ صحابہ نے۔ ہم نے تو صحابہ پر اعتماد کر کے حضور کی تصدیق کی، صحابہ ہی نہ تصدیق کرتے تو ہمارے پاس اعتماد کی کیا صورت تھی؟ اگر صحابہ کو نکال دیتے، ان کو مشکوک کرتے، ان پہ سب کو ختم کرتے ہو، پھر اللہ بھی کچھ نہیں رہا، توحید بھی کچھ نہیں رہی، نہ پھر حضور کچھ رہے، نہ پھر قرآن کچھ رہا، نہ دین رہا، نہ قبلہ کعبہ رہا، پھر جانوروں کی زندگی ہے، جیسے آئے ایسی زندگی گزار کے مت لو۔ اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے ایمان کا جنازہ نہ نکلنے دیں، اس طرح کی باتیں نہ سنیں، ایسے لوگوں کی افواہوں میں نہ آئیں۔ قرب قیامت ہے، دجال کے آنے سے پہلے ایسا کچھ ہوگا، اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنے اہل و عیال کو بھی بچائیں، صحابہ کی محبت، صحابہ کی عظمت اپنے دلوں میں پیدا کریں، اسی کا ذکر کریں۔ جو صحابہ میں سے کسی صحابی کی شان میں گستاخی کر رہا ہو، سمجھ لو یہ بدبخت انسان حالت کفر میں مرنے کا کام کر رہا ہے، اس سے دور بھاگو ورنہ اس کی نحوست آئے۔ اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے۔